بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے عزیزو، آج ہم ان اعمال کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہیں اللہ تعالی سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ یہ وہ 7 گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بے برکتی، دل میں بے سکونی، رزق میں تنگی اور آخرت میں سخت پکڑ آتی ہے۔ اگر آج کا انسان ان 7 گناہوں سے بچ جائے تو اللہ اس کی دنیا بھی سنور جائے، دین بھی سنور جائے اور آخرت بھی نور ہی نور ہو جائے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان اعمال کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے شرک، سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ناپسند عمل۔ اللہ تعالیٰ نے صاف سے فرما دیا، بے شک اللہ شرک کرنے والے کو شرک کو معاف نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں، شرک یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا خوف زیادہ ہو جائے۔ شرک یہ بھی ہے کہ مشکلات میں اللہ کے بجائے قبر والوں کو پکارا جائے۔ شرک یہ بھی ہے کہ رزق دینے والا کوئی پیر، کوئی انسان یا کوئی تعویذ سمجھ لیا جائے۔ یہ گناہ سب سے بڑا اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی ربوبیت اور توحید کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اگر انسان نے پوری زندگی نیکیاں کیے لیکن شرک کیا تو ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 2 پہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اللہ کا غضب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے 3 بار فرمایا والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، والدین کی والدین کا دل دکھانا۔ والدین کے سامنے اونچی آواز یہ معمولی گناہ نہیں، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا انسان دنیا میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ رزق میں کمی، گھر میں بے سکونی، دعاؤں میں اثر نہ ہونا، اکثر اس کا سبب والدین کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 پہ ہے بے گناہ انسان کا قتل۔ زمین کا سب سے خطرناک جرم، قرآن کہتا ہے، جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ گناہ صرف قاتل کے ہاتھ کو نہیں بلکہ اس کے نصیب کو بھی خون آلود کر دیتا ہے۔ معاشرے میں فساد، بے چینی، قتل و غارت، ان سب کی جڑ یہی ایک گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں غصے، انا، دشمنی اور ایک لمحے کے فیصلے نے ہزاروں زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ اسلام نے اس عمل کو شدید ترین ناپسند کیا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 پہ ہے جھوٹی گواہی، زبان سے کیا جانے والا خطرناک جرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ جھوٹی گواہی سے کسی کا گھر برباد ہو جاتا ہے، کسی کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، کسی بے گناہ کو جیل ہو جاتی ہے اور قوموں کا عدل کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنی دشمنی میں عدالتوں میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی عدالت کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ نمبر 5 پہ ہے ظلم، جن کی بد دعا سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم سے احتیاط کرو کیونکہ مظلوم کی بد دعا اللہ براہ راست سنتا ہے۔ ظلم صرف مار پیٹ کا نام نہیں، ظلم یہ بھی ہے کہ کمزور کا حق کھا لیا جائے۔ ظلم یہ بھی ہے کہ مزدور کی مزدوری روک دینا۔ ظلم یہ بھی ہے کہ بیوی پر زیادتی کرنا۔ ظلم یہ بھی ہے کہ یتیم کا مال کھانا۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کی عزت کو زبان سے زخمی کرنا۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کی زندگی سے برکت اڑ جاتی ہے۔ نمبر 6 پہ ہے تکبر۔ تکبر وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو برباد کیا۔ تکبر وہ بیماری ہے جس نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر یہ نہیں کہ اچھا لباس پہنو،
تکبر یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھا جائے، تکبر یہ ہے کہ سلام کا جواب نہ دیا جائے، تکبر یہ ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے۔ آج ہمارا معاشرہ اسی بیماری میں مبتلا ہے، دولت پہ تکبر، علم پہ تکبر، رنگ پہ تکبر، نسل پہ تکبر، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اسی طریقے سے نمبر 7 پہ ہے وعدہ توڑنا۔ معاشرے کی بنیاد کو ہلا دینے والا عمل۔ قرآن میں منافق کی علامت بیان ہوئی، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور وعدہ توڑنے کے نقصانات کیا کیا ہے۔ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، کاروبار برباد ہو جاتا ہے، اور انسان کی زبان کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام میں وعدہ ایک مقدس ذمہ داری ہے، چاہے کسی دوست سے کیا ہو، کسی گھر والے سے یا کسی خریدار سے، وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ آخر میں نصیحت، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 7 گناہ وہ آگ ہے جو انسان کے ایمان کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، لیکن خوشخبری یہ بھی ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالی سب معاف کر دیتا ہے۔ آج ہی اپنے دل میں ارادہ کریں کہ شرک سے بچیں گے، والدین کو خوش رکھیں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور زبان کی گواہی دیں گے تو سچ دیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اور تکبر کو دل سے نکال دیں گے، اور وعدے ہمیشہ پورا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچے اور پکے ایمان والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔